کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر. میں ہوں آپ کا میزبان ایڈوکیٹ عاطف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عاطف پاکستانی الوکیل. آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنے لگا ہوں میں پہلے ہی بتاتا چلوں، یہ ایک افسوسناک واقعہ تھا جس کے اوپر مختلف چینلز نے ویڈیوز بنائیں، مختلف جو ہے وہ آبزرویشنز اس پہ آئیں، مختلف جو ہے وہ باتیں کی گئیں، مختلف زاویے سے اس کو دیکھا گیا، پوری دنیا میں اس کے اوپر فوکس کیا گیا، اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں جو ہیں وہ سامنے آئیں، طرح طرح کی باتیں کی گئیں. لیکن کچھ باتیں جو ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہیں جو کہ بہت تکلیف دہ ہوتی ہیں، جن کی تکلیف کا اندازہ جو ہے وہ وہی لوگ لگا سکتے ہیں جو کہ شاید اس میں سے گزر رہے ہوتے ہیں. بات کر دینا بہت آسان ہوتی ہے، اس کا رد عمل کیا آ سکتا ہے، اس سے کیا ریئیکشن ہو سکتا ہے، اس کو بھی سوچنا چاہیے. میں بات کر رہا ہوں انفارچونیٹلی ایک واقعہ ٹائٹنز کے حوالے سے رونما ہوا کہ اس میں 5 جانیں جو ہیں وہ چلی گئیں، جس میں ہمارے 2 پاکستانی بھی جو ہے وہ اس دنیا میں اب نہیں رہے. ان 2 پاکستانیوں کے اس دنیا میں نہ رہنے کے بعد یا ان پاکستانیوں کے جب ہلاکت کی تصدیق ہو گئی تو بہت سے لوگوں نے بہت سی باتیں کی مختلف زاویوں کے حوالے سے. ایون کہ کئی لوگ جو ہے یہاں تک چلے گئے کہ انہوں نے اس چیز کو، اس تمام عمل کو تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیا. خدارا کچھ سوچیں، خدارا انسانیت کی تذلیل نہ کیا کریں، کرنی بھی نہیں چاہیے، کسی کو کوئی حق حاصل نہیں ہے. اور پھر کوئی ایسا شخص جس کے بارے میں آپ کہہ لیں کہ آپ کو پہلے اس کے بارے میں دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کیا تھا، کیا کرنے گیا، کیوں گیا اور آیا. اب وہ دنیا میں نہیں رہا تو پھر بھی اگر آپ بات کریں تو میرے خیال سے پھر وہ انسانیت اس کے اندر مر چکی ہوتی ہے تو وہ ایسی باتیں کرتا ہے. وہ جو 2 پاکستانی نژاد تھے، جو پاکستانی تھے، شیخ داؤد جو ہیں، جو پاکستانی تھے، شہزادہ داؤد جو ہیں یا ان کے بیٹے سلیمان داؤد، آپ کو علم ہونا چاہیے پہلے تو کہ وہ پاکستان میں ان کا کردار کیا تھا، ان کا آل اوور دا ورلڈ کیا کردار تھا، انہوں نے کیوں وہاں پہ اس ایڈونچر کو دیکھنے کا رستہ اختیار کیا. بات صرف اتنی سی لے لی گئی کہ 15 کروڑ روپے کی وہ انہوں نے ٹکٹ لی تو انہوں نے یہی 15 کروڑ جو ہے وہ عوام میں لگا دیتے، غریب عوام کو دے دیتے. لیکن اس کے پس پردہ جو اقدامات انہوں نے کیے یا جن اقدامات میں وہ انوالو تھے، شاید کہ اگر لوگوں کو وہ پتہ چل جائے تو ایسی بات کبھی بھی نہ کہیں یا ایسی بات کبھی بھی کرنے کی جرات نہ کریں. کیوں؟ کیونکہ کوئی انسان ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اگر اس کو مال و دولت سے نوازا ہے، اب وہ وہاں پہ اگر کوئی چیز، کوئی ایڈونچر دیکھنے کے کہ ایک کسی کی ہابی ہے اگر ایڈونچر ٹور کرنے کا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ کسی کی کوئی بھی ہابی ہو سکتی ہے. اب کوئی جان بوجھ کے تو خدا نخواستہ یہ ذہن میں رکھ کے تو نہیں جائے گا کہ جی میں پیسے خرچ رہا ہوں تو آگے جو ہے اسے موت مل جائے، ایسا نہیں ہوتا. وہ
دیکھیں کہ کتنے انسٹیٹیوشنز کو چلا رہے تھے، کتنی فلاحی انسٹیٹیوشنز کو چلا رہے تھے. وہ آل اوور دا ورلڈ جو ہے پاکستان کا امیج بہتر کر رہے تھے. انہوں نے بہت سے بزنس اکنامک فورمز کو جوائن کیے ہوا تھا، پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے تھے. لاسٹ ٹائم تک جو ہے وہ انہی چیزوں کو رن کر رہے تھے، اور آگے بھی جو ان کے جو لیگل ایئرز ہیں وہ بھی کرتے رہیں گے. لیکن جو تنقید کر رہے ہیں، میرا تو کوشچن ان سے ہے، میری تو بات ان سے ہے، خدا را کچھ سوچیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہر انسان کی اپنی اپنی ہابی ہوتی ہے، اپنا اپنا مشغلہ ہوتا ہے. کسی کو ٹریولنگ کا شوق ہوتا ہے، کسی کو کھیل کا شوق ہوتا ہے، کسی کو کسی بھی اور سیاحت سے شوق ہو سکتا ہے. لیکن یکسو یک زباں ایک دم ہی اس طرح کی بات کر دینا بڑی تکلیف دہ امر ہوتا ہے، جس کے اوپر جو ہے وہ آپ اندازہ کریں کہ جو ان کے گھر والے ہیں. میں تو ان کی جو ایک سوشل میڈیا پہ باپ بیٹے کی جو تصویر ہے اس کو نہیں بھول پاتا، اور بڑا تکلیف ہوتی جب وہ تصویر سامنے آتی ہے، جس مسکراہٹ کے ساتھ باپ جو ہے وہ لیٹا ہوا ہے اور بیٹا جو ہے وہ اس کے اوپر سر رکھ کے سویا ہوا ہے. مجھے نہیں پتا کہ وہ کس واقعے کی ہے یا کہاں کی ہے وہ، لیکن جب بھی وہ آنکھوں کے سامنے آتی ہے بڑا تکلیف دیتی ہے کہ باپ بیٹا جو ہے وہ انفارچونیٹلی اب اس دنیا میں نہیں رہے. کتنا پیار ہوتا ہے باپ کو اپنے بیٹے سے، وہ بیٹے کو اپنے باپ سے بھی ہوتا ہے. کوئی باپ اس طرح نہیں چاہتا ایسا ہو. خدارا ایسا نہ کریں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہم جو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں انہیں سوچنا چاہیے، اور امید کرتے ہیں کہ نیکسٹ جو ہے وہ ایسی تنقید جو ہے وہ فی الفور ختم ہو جائے گی، ختم ہونی چاہیے. اگر نہیں ہو رہی، آپ مختلف زاویوں سے اگر کوئی کسی کے بارے میں کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو دیں، لیکن پازیٹیو فیکٹر کے ساتھ. ایسا اتنا نیگیٹو نہ ہو کہ وہ اس دنیا میں ہی نہیں رہے. اور جن کے بارے میں آپ کو بتایا کہ آپ کو ان کے فلاحی کاموں کا آئی تھنک سو پتہ ہی نہیں ہے. بہرحال یہ ایک تکلیف دہ ایک واقعہ تھا. ایک ہمارے محب وطن پاکستانی جو ہے وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، ان کے بیٹے اب اس دنیا میں نہیں رہے. تو ان کے جو پیچھے لیگل ایئرز ہیں وہ اس قرب سے اب گزر رہے ہیں، یہ تو وہی جانتے ہیں. بہرحال ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ جو ہے وہ ایسی تنقید جو کہ کر رہے تھے لوگ وہ فی الفور جو ہے وہ اس کو ختم کر دیں گے، اور اگر ختم نہیں کی تو نیکسٹ ختم کر دیں. یہ بڑا تکلیف دہ ایک واقعہ تھا، چاہے جو کوئی بھی تھے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور باپ بیٹا جو کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ سے اب اس دنیا میں نہیں رہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو جو ہے صبر عطا فرمائے. بہرحال بڑا تکلیف دہ ایک واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. نیکسٹ کسی پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.